کیسی بھی ہیں آپ، لیکن بہرحال میں آپ کا شوہر کسی قیمت پر نہیں بن سکتا۔ ارے تو میں بھی کب تمہاری صورت پر تھوک رہی ہوں، میں تو بس یہ چاہ رہی تھی کہ ممی کی نگاہوں میں میری پوزیشن خراب نہ ہوتی۔ اس کے بعد جب ہم ان حالات سے نمٹ جاتے تو پھر وہ جو بھی فیصلہ کر دیتی، میری تم سے ایک مصنوعی قسم کی طلاق ہو جاتی، کم از کم میری حیثیت تو برقرار رہ جاتی۔ خیر اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ نہیں ظفری، تم نے زیادتی کی ہے میرے ساتھ، اس کا ازالہ کر دوں؟ وہ کیسے؟ کہہ دوں بیگم صاحبہ سے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا غلط کہا تھا؟ سمن میری جسم و جاں ہے، میری روح ہے، میری زندگی ہے، میرا سرمایہ حیات ہے، میری شریک سفر وغیرہ وغیرہ۔ بک بک بند کرو، بس میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ کاش میں آپ کی ناراضگی دور کر سکتا سمن صاحبہ، خاص طور سے اس لیے کہ آپ بیگم جہاں آرا ہدایت پور جیسی ماں کی بیٹی ہیں، ظفری نے کہا۔ گویا بذات خود میری کوئی شخصیت نہیں ہے۔ نہیں، آپ ایک دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں، اور اگر آپ کبھی کوئی حماقت نہ کرنے کا وعدہ کریں تو میں آپ کو اپنے دوستوں میں شامل کر سکتا ہوں۔ حماقت نہ کرنے کا وعدہ؟ جی ہاں، اس کی ذرا تفصیل بیان کرو، سمن نے کہا۔ بھائی دیکھیں سمن صاحبہ، آپ نواب صاحب کی صاحبزادی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، اس لیے کہ دنیا نوابوں کو قابل احترام سمجھتی آئی ہے۔ خود میرا نظریہ اس سلسلے میں وہ نہیں ہے جو دوسروں کا ہے۔ ممکن ہے میری طرح سے بہت سو کا نظریہ یہ نہ ہو، لیکن دولت بہر صورت بعض اوقات انسان کو جھکا دیتی ہے۔ گو ہمارے تمہارے درمیان دولت کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے ایک دوست کی حیثیت سے ہم تمہیں قبول کر سکتے ہیں۔ اچھی لگتی ہو، اچھی باتیں کرتی ہو، تیز ترار ہو، اور مجھے ذاتی طور پر بھی اور میرے دوستوں کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں جو تیز ترار ہو۔ چنانچہ اگر برابر کی حیثیت سے دوستی کرنا چاہو تو تینوں تمہاری دوستی کے لیے حاضر ہیں۔ میں سمجھ گئی، تم وہ حماقت والی بات بڑی خوبصورتی سے ٹال دو۔ ہاں سمن، میں عشق و محبت کی بات کر رہا ہوں۔ ایسی کوئی بات ہمارے درمیان کبھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اکثر ایسے دلچسپ واقعات کی تان محبت پر ٹوٹتی ہے۔ ہیروئن ہیرو سے متاثر ہو جاتا ہے، ہیروئن ہیرو سے متاثر ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ گانے گائے جاتے ہیں، پہاڑوں پر چھلانگیں لگائی جاتی ہیں، سبزہ زاروں میں گھڑ دوڑ ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیگم جہاں آرا آف ہدایت پور اپنے اس گل موچھے کے ساتھ، میری مراد طارق سے ہے، بندوق لیے پیچھے دوڑتی نظر آئیں گی، دھمکیاں دی جائیں گی، غربت کے تانے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کچھ ٹریجڈیز ہوگی اور کہانی کسی نہ کسی شکل میں ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسی کہانیوں کی گنجائش ہمارے پاس بالکل نہیں ہے۔ شکل دیکھی ہے اپنی کبھی؟ میں بھلا تم سے عشق کروں گی؟ مجھ سے نہ صحیح، سادی سے صحیح۔ بکواس بند کرو، سنجیدگی سے باتیں کرو کچھ، سمن نے کہا، اور ظفری گہری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ان کے علاوہ بھی کوئی اور بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ہر چند کہ میں تم سے ناراض تھی، تم نے مجھے بھی دھوکے میں رکھا۔ اگر تم میرے دوست ہوتے تو وہ بات مجھے بھی بتا دیتے جو تم نے ممی کو بتائی تھی۔ میرا مقصد تو ان بندروں سے پیچھا چھڑانا تھا، اب اس کے لیے میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور تم نے دوسرا۔ مجھے بھی شریک راز بنا لیتے تو کیا ہوتا؟ ممکن ہے بات اس طرح نہ بنتی مس سمن، بہر صورت وہ لوگ چلے گئے، اب کھیل ختم ہو گیا ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟ ممی کی نگاہوں میں میری سبکی ہوئی ہے، میں اپنی پوزیشن کبھی صاف نہیں کر سکتی، اور خاص طور سے یہ معلوم ہونے کے بعد کہ میں نے ان سے اتنا سفید جھوٹ بولا ہے، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہوں گی۔ چلیے یہ سب کچھ میں ٹھیک کر لوں گا۔ ویسے وہ بہت خوش تھی اس بات سے کہ آپ نے یہ جھوٹ بولا تھا مس سمن۔ اگر انہیں اس بات کا اطمینان نہ ہو جاتا تو مجھے یقین ہے کہ ان کی حالت بہت خراب ہو جاتی۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اس کا احساس ہے، سمن آرا نے کہا۔ چنانچہ پرانی باتیں بھول جائیے، اب دیکھیے وہ کتنی خوش ہیں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کی پوزیشن بھی ان کے سامنے صاف کر دوں۔ نہیں، اب اس موضوع پر کوئی بات نہ نکالو، ویسے ان کا رویہ میرے ساتھ برا نہیں ہے، اس طرح مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ خیر ظفری، میں تم سے کچھ اور کام لینا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ یہاں نہیں بتاؤں گی۔ یہ بتاؤ یہاں سے کب واپسی ہوگی؟ میرا خیال ہے کل بیگم صاحبہ سے اجازت لے لیں گے، حالانکہ ان کا ارادہ تو بہت طویل ہے، لیکن ہمارے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ کل کس وقت وہاں پہنچو گے؟ بس دوپہر تک۔ میرا خیال ہے اگر بیگم صاحبہ نے زیادہ مجبور کیا تو دوپہر کے کھانے کے بعد۔ تو پھر کل نہیں، پرسوں میں تمہارے پاس آؤں گی۔
کوئی خاص بات؟ بہت خاص، ایک کیس میں تمہارے سپرد کرنا چاہتی ہوں، سمن نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ ویری گڈ، ویسے سمن صاحبہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو وہ رقم واپس لے لیں جو آپ نے مجھے دی تھی۔ کیوں؟ سمن نے پوچھا۔ بھائی اب ہمارے اور آپ کے ایسے تعلقات ہو گئے ہیں کہ پیسوں کا لین دین کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ فضول باتیں ہیں، لین دین اس وقت ہوا تھا جب ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ DDT لمیٹڈ تمہارا ذریعہ روزگار بھی ہے۔ میں نے تمہارے لیے ایک اور کیس پکڑا ہے، معاوضہ تمہیں وہی ملے گا جو تمہارا مقرر کردہ ہے۔ کام بھی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اور میرا خیال ہے تم ذہین آدمی ہو، اسے بآسانی کر لو گے۔ کام کیا ہے؟ ظفری نے پوچھا۔ یہ پرسوں ہی بتاؤں گی تمہیں۔ ایک اور لڑکی بھی میرے ساتھ آئے گی، میری دوست ہے، اونچے خاندان کی چشم و چراغ ہے، لیکن بیچاری مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے۔ ضرور تشریف لائیے، ہم آپ کا انتظار کریں گے، بلکہ DDT کی طرف سے آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے، ظفری نے کہا۔ اچھا اب اٹھ جاؤ یہاں سے، بس اتنی ہی باتیں کرنی تھی تم سے۔ کیوں؟ بیٹھے دیکھیں چاند نکلنے والا ہے۔ اوہ ہو، کہیں چاندنی ہمارے لیے خطرناک نہ ثابت ہو۔ میرا مقصد ہے جو وعدہ ہم لوگ آپس میں کر چکے ہیں وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ اٹھ جاؤ، میرے اندر وہ جراثیم ہی نہیں ہے، سمن نے کہا اور ظفری ہنستا ہوا اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ سعدی بدستور جاگ رہا تھا اور اس کا منتظر تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ابھی چند لمحوں کے بعد کہیں سے چیخنے چلانے کی آوازیں بلند ہوں گی اور پھر تم پھٹے لباس اور خون آلود حلیے کے ساتھ نظر آؤ گے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے سب خیریت ہو۔ ہاں سب خیریت ہے، سمن کو تمام صورتحال معلوم ہو گئی ہے، بس اس کی شکایت کر رہی تھی۔ کیا معاملہ طے پایا؟ سعدی نے پوچھا۔ انتہائی تسلی بخش، وہ ایک اور کیس ہمارے حوالے کرنے والی ہے۔ دوسرا دن انتہائی خوشگوار تھا۔ ابر آلود موسم میں وہ سب ذہنی شگفتگی محسوس کر رہے تھے۔ صبح کے ناشتے کے بعد مطلق صاحب نے واپسی کی خواہش کا اظہار کیا اور بیگم ہدایت پور اس سلسلے میں اصرار کرنے لگی کہ ابھی کچھ وقت قیام کیا جائے۔ بہت کچھ کہا انہوں نے، لیکن ظفری اور سعدی نے بھی ان سے معذرت چاہی اور کہا کہ اب تو وہ جب بھی بلایا کریں گی وہ ایک ٹیلی فون پر آ جایا کریں گے۔ بالآخر انہوں نے بیگم ہدایت پور کو اس کے لیے تیار کر ہی لیا، لیکن انہوں نے دوپہر کے کھانے سے قبل واپسی کی اجازت نہیں دی تھی۔ تقریباً 3 بجے وہ لوگ وہاں سے واپس چل پڑے۔ دوپہر کے کھانے پر سمن بھی موجود تھی، جبکہ صبح کے ناشتے پر وہ نہیں آئی تھی۔ خاموش اور سنجیدہ، اس نے ان لوگوں سے کسی لگاوٹ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بیگم صاحبہ بھی خاموش ہی رہی تھی، البتہ بیگم مطلق نے سمن کو بڑا چوما چاٹا تھا، جس کا اس نے کچھ برا بھی نہیں منایا تھا، بلکہ سعادت مندی سے ان کے سامنے گردن جھکا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ واپسی بھی بڑی خوشگوار تھی۔ مطلق صاحب زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، لیکن سعدی اور ظفری کچھ خاموش سے تھے۔ شکیلہ نے بھی خاموشی اختیار کر رکھی تھی، یہاں تک کہ طویل سفر کے بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ مطلق صاحب کے پاؤں تو زمین پر کہیں سے ٹکے ہی نہیں تھے۔ وہ سعدی اور ظفری کو گھیر کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ آخر اتنی بڑی خاتون سے ان کی ملاقات کیسے ہے۔ سعدی اور ظفری کو وہی الٹے سیدھے جھوٹ گھڑنے پڑے تھے، جس سے بیچارے مطلق صاحب مطمئن ہو گئے۔ رات کو تینوں پھر ایک جگہ جمع ہوئے۔ شکیلہ، سعدی اور ظفری کے سنجیدہ چہروں کو دیکھ کر مسکرا پڑی۔ کیا بات ہے بھائی، وہاں سے واپسی کے بعد آپ لوگ بہت سنجیدہ سے ہو گئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے ذہنی طور پر بڑے متاثر ہو بیگم جہاں آرا ہدایت پور سے۔ متاثر تو ہیں، لیکن بیگم جہاں آرا سے نہیں بلکہ ان کے رویے سے۔ انہوں نے ادائیگی کے بارے میں پوچھا تک نہیں۔ اپنائیت سمجھی ہوگی، شکیلہ مسکراتے ہوئے کہا۔ یار شکیلہ، ہماری توقعات کو ٹھیس لگی ہے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، بعض لوگ تعلقات پیدا کر کے بڑی بچت کر جاتے ہیں، سعدی نے کہا۔ نہیں بھائی، بیگم صاحبہ کے بارے میں اس قسم کے غلط خیالات مت قائم کرو، وہ بے حد عظیم خاتون ہے۔ لو یہ لفافہ قبول کرو، شکیلہ نے ایک لفافہ ان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے یہ 25,000 ہے، 50,000 تھے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ تم دونوں کسی طور زیادہ رقم قبول نہیں کرو گے، اس کے لیے بھی میں نے شدید انکار کیا تھا، لیکن وہ کہنے لگی کہ اصول ہوتے ہیں۔ اگر وہ بچے مجھ سے کچھ اور نہیں لے رہے تو کم از کم یہ تو ان کا حق المحنت ہے، اسے غصب کر کے میں خود کو پرسکون نہ رکھ پاؤں گی۔ بہر صورت میں نے مجبوراً لے لیا۔
بھائی ونڈرفل، یہ تو بہت عمدہ بات ہوئی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بیگم ہدایت پور سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ویسے کیا خیال ہے کہ ہم لوگوں کا کاروبار مناسب رفتار سے آگے نہیں بڑھ رہا؟ ظفری بولا، یقیناً، اور میرے خیال میں اس ماہ تو ہماری آمدنی میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ تینوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ ہدایت پور کی باتیں کرتے رہے اور اس کے بعد اپنی اپنی نشست گاہوں میں پہنچ گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے بعد انہوں نے سمن کا استقبال کیا۔ سمن کے ساتھ ایک اور خوبصورت سی لڑکی تھی، معصوم سی شکل کی مالک۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سادگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ عمر بھی 19-20 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بادی النگاہ میں لڑکی کافی حسین تھی۔ سعدی اور ظفری نے پرتپاک انداز میں ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی۔ یہ صفورہ ہے، میری عزیز ترین دوست۔ شاید آپ لوگوں نے باسط عظمیٰ کا نام سنا ہو، مشہور شخصیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ان کی صاحبزادی ہیں صفورہ عظمیٰ، سمن نے تعارف کرایا۔ بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر، سعدی اور ظفری بولے۔ صفورہ ان تینوں کے بارے میں بتا چکی ہوں تمہیں، بس یوں سمجھو کہ آپس میں گہرے دوست ہیں اور دلچسپ ساتھی، تمہارے کام آ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر میں ان سے زیادہ بھروسہ کسی پر نہیں کر سکتی، سمن نے کہا اور صفورہ گردن ہلانے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے مناسب گفتگو کرنے کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ تب شکیلہ نے آگے بڑھ کر کہا، صفورہ، آپ خود کو بالکل اجنبی محسوس نہ کریں۔ اول تو سمن آپ کے تعارف کا ذریعہ ہے اور اس کے بعد ہمیں غیریت کا کوئی تصور باقی نہیں رہ جاتا۔ دوسری بات یہ کہ اگر سمن ہمارے پاس نہ بھی ہوتی اور آپ کا کوئی مسئلہ لے کر آتی، آپ جیسی لڑکی سے ہمیں انتہائی ہمدردی اور محبت ہوتی، جو اب بھی ہے۔ سمن نے کہا کہ آپ کسی الجھن کا شکار ہیں، ہمیں بتائیے، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے۔ شکریہ شکیلہ صاحبہ، دراصل معاملہ ایسا ہے کہ جسے میں نے سمن کے علاوہ کسی اور کو نہیں بتایا تھا۔ یہ معاملہ میں پولیس کے ذریعے بھی حل کرا سکتی تھی۔ میرے ایک عزیز پولیس کے بہت بڑے آفیسر ہیں، لیکن میری اپنی ناقص عقل میں پولیس کو اس مسئلے میں ملوث کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے ڈیڈی کو رسوا کر دوں۔ وہ یقینی طور پر یہ بات کبھی پسند نہیں کریں گے کہ پولیس ان کی کسی ایسی مشکل میں ہاتھ ڈالے۔ تھوڑی سی سمجھ میں بھی رکھتی ہوں۔ یقیناً، شکیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صفورہ کی باتوں میں معصومیت تھی جسے وہ بڑی اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ پھر سعدی نے کہا، آپ انتہائی بے تکلفی اور اعتماد کے ساتھ اپنی الجھن ہمیں بتا دیں اور اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ اس وقت جتنے افراد یہاں موجود ہیں ان کے علاوہ یہ مسئلہ کسی اور تک نہیں پہنچ سکے گا، خواہ صورتحال کچھ بھی ہو۔ آپ کو ہم پر یہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً سمن صاحبہ نے بھی ہمارا انتخاب بلا وجہ نہیں کیا ہوگا۔ کیوں نہیں، مجھے آپ لوگوں پر مکمل اعتماد ہے۔ ویسے سمن میری واحد سہیلی ہے جسے میں اپنی زندگی کے تمام واقعات بتا چکی ہوں، اس سے کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ بس آپ مطمئن رہیے اور ہمیں اپنا مسئلہ بتائیے، سعدی نے نرم لہجے میں کہا اور صفورہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد اس نے سمن کی طرف دیکھا اور بولی، میرے ابو کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کتنے عرصے سے؟ سعدی نے سوال کیا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، مجھے تو بس 2-3 ماہ قبل معلوم ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی مس صفورہ؟ وہ لمبی رقمیں دیتے ہیں اس کمبخت کو، اور میں فون پر اس کی اور ڈیڈی کی باتیں سن چکی ہوں۔ اوہو، یہ ہوئی نا کام کی بات۔ آپ کے گھر کتنے ٹیلی فون ہیں؟ سعدی نے پوچھا۔ بہت سے ہیں، میں نے تقریباً 3 ماہ قبل اس کی اور ڈیڈی کی بات چیت سنی تھی۔ کیا آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے مس صفورہ؟ سعدی نے سوال کیا۔ ہاں یقیناً، تو کیا وہ گفتگو آپ مجھے بتا سکیں گی؟ ہاں ضرور، میں نے تو اسے نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ صرف یادداشت کی بات کرتے ہیں؟ صفورہ نے جلدی سے اپنے ہینڈ پرس میں سے ایک چھوٹی سی بک نکالی اور اس کا صفحہ الٹتے ہوئے بولی، 28 ستمبر 3:30 بجے شام۔ ہیلو مسٹر، کون بول رہا ہے؟ ڈیڈی کی آواز۔ میں ہوں جناب، فون کرنے والے کی آواز۔ بول رہا ہوں، ڈیڈی کی آواز۔ خادم کو پہچان گئے ہوں گے اعظمی صاحب؟ پہلی آواز۔ اوہ تم؟ ہاں، آپ مجھے بھول جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں اعظمی صاحب، بڑے گہرے تعلقات ہیں ہمارے اور بڑا قریبی رشتہ ہے آپ سے۔ مجھے چرب زبانی ناپسند ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟
مجھے 15,000 روپے چاہیے اعظمی صاحب، سخت ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ تاریخوں میں دیر نہ کیا کریں، ورنہ خواہ مخواہ پینلٹی لگ جاتی ہے۔ دیکھیے نا، اب 10 کے 15 ہو گئے۔ اگر صحیح وقت پر پیسے پہنچ جاتے تو یہ پینلٹی کیوں بھرنی پڑتی آپ کو؟ میں نے کہا نا، مجھے چرب زبانی اور بکواس ناپسند ہے۔ کہاں ملو گے؟ یہ ڈیڈی کی آواز تھی۔ وہی جناب، کارپوریشن کے سامنے والے فٹ پاتھ پر۔ سلام کروں گا آ کر آپ کو۔ آپ وہ حقیر سی چیز میرے ہاتھوں میں تھما دیجیے گا اعظمی صاحب۔ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، میرے خلاف اگر کوئی کارروائی آپ نے کی تو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کی اپنی درگت کیا بنے گی۔ میں پہنچ جاؤں گا، یہ ڈیڈی کی آواز تھی، اور اس کے بعد ڈیڈی نے فون بند کر دیا۔ صفورہ نے نوٹ بک بند کرتے ہوئے کہا۔